حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے دوستوں کے اصرار پر آج میں نے آپ کے سامنے استخارہ کا طریقہ پیش کرنا ہے. ہر جائز عمل کے لیے یا جائز کام کو ترک کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، غیبی تائید حاصل کرنے کے لیے نماز استخارہ ادا کی جاتی ہے. اور ایک دن میں اگر کوئی اشارہ نہ ملے تو 7 دن تک یہ عمل دہرانا چاہیے. اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا السورۃ بالقرآن. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ کرنا ایک جائز عمل ہے، کر لینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استخارے کے بعد آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کیا جائے، بلکہ جو انسان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کیا جائے. کسی کی پسند و ناپسند کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور آنکھوں سے بھی معاملات کی دیکھ بھال کر لینی چاہیے. اس کے بعد استخارہ کر کے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. نماز استخارہ کا یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے، جس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کی جائے. نماز استخارہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں پر نام لیں اس معاملے کا، اس کام کا، پھر کہیں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. ان کنت تعلم ان ھذا الامر، پھر نام لیں اس معاملے کا، اس کام کا، اور کہیں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ ثم اقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. یہ نماز استخارہ کے بعد دعا پڑھیں، جس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ پاک، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، تیری قدرت کا، تیرے علم کا. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. یہ معاملہ میرے لیے، میری زندگی میں، میرے دین کے حوالے سے، میری معاش کے حوالے سے میرے لیے اگر بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے، مجھے اس پر قدرت عطا فرما دے اور مجھے اس میں برکت عطا فرما دے. اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، میرے لیے بہتری فرما، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما. جب اس طرح کا استخارہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو سپرد کرتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، بہتری ہی بہتری ہوتی ہے. اگر کسی دوست کو یہ دعا نہ آ رہی ہو اور اس کو سمجھ نہ آئے یا نہ پڑھنا آئے تو میں لکھ کر بھی اس کو پیش کر سکتا ہوں. اگر کوئی خود نہیں کر سکتا استخارہ تو اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کے لیے رابطہ بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ میں اپنی خدمات بھی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو اپنے معاملہ اپنی بارگاہ میں سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام معاملات کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.